السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ جیل سے عمران خان نے پہلی ٹویٹ کی ہے اور اپنی اس ٹویٹ میں قوم کے نام کیا پیغام دیا، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مریم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، وجہ کیا بنی اور کس عدالت نے یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اور ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے 10 ماہ کے دوران جو ان پر ظلم کیا گیا اور جس طرح سے مظالم ڈھائے گئے اور کس قسم کا ان کا استحصال کیا گیا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، پہلی مرتبہ 10 انکشافات اس فلم میں کیے گئے۔ اس فلم کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کاکڑ کے جھوٹ اور نون لیگ کو نئے چہروں کی تلاش ہے۔ یہ تلاش کہاں جا کر رکے گی، اس کا بھی تفصیل سے جائزہ لیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کا اڈیالہ جیل میں قیام جو ہے وہ طویل ہو چکا ہے۔ 100 دن سے زیادہ عمران خان کو جیل کے اندر ہو گئے۔ اس دوران ان کی متعدد دفعہ ان کے وکلاء سے ملاقات ہوئی، خاندان کے لوگوں کو بھی ملنے کی اجازت آخرکار دے دی گئی، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ قوم کے نام کچھ یادداشتیں اور پھر کچھ ٹویٹس کے ذریعے پیغام دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر عمران خان نے نہ صرف امریکہ کو انکار کیا بلکہ جو تفتیش کرنے آئے تھے اپنی مرضی کی، ویسی تفتیش جو ہے اسے بھی انکار کر دیا ہے۔ خان صاحب نے پاکستان میں طاقتور لوگوں کو پیغام دیا، امریکہ کو پیغام دیا، اور اب یہ سلسلہ رک نہیں رہا بلکہ خان صاحب ٹویٹس کے ذریعے قوم کو پیغام دے رہے ہیں۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف ختم کرنے کی اگر اسے ٹائم لائن کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ 15 کے قریب ثبوت ایسے ہیں جو عمران خان نے اپنی اس ٹویٹ اور اس فلم کے ذریعے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک مختصر دستاویزی فلم کا حوالہ دیا جس میں پچھلے 1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کرش کیا گیا، ایک ایک چیز کے بارے میں عمران خان نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ مختصر سی دستاویزی فلم ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی حربوں اور ہتھ کنڈوں کا خلاصہ ہے جو گزشتہ 10 ماہ کے دوران پاکستان میں قبل از وقت انتخابات سے جو دھاندلی کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا۔ مگر عمران خان یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، تحریک انصاف اللہ کے فضل سے آج اپنی مقبولیت کی معراج پر ہے، چنانچہ انتخاب کے روز ہر ووٹر اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے نکلے گا۔ ویورز، ووٹ ایسی طاقت ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہر اس شخص کے خلاف، ہر اس طاقت کے خلاف استعمال کر کے گیم کو الٹا جا سکتا ہے۔ خان صاحب نے اسی لیے ووٹ کی طاقت پر زور دیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوں کروڑوں پاکستانی اپنے ووٹ کی طاقت سے دھاندلی کی ان تمام کوششوں کو خاک میں ملائیں گے۔ میں آپ کو پچھلے 1.5 برسوں سے ایک چیز بار بار ہی کہہ رہا تھا کہ جب بھی انقلاب آئے گا نا، عمران خان کے خلاف سب کچھ ہتھ کنڈے تمام استعمال کیے جائیں گے۔ تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب ایسے آئے گا جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے اس ہتھیار کو یعنی ووٹ کو استعمال کریں گے جو پاکستان میں جمہوریت کی اصل شکل اور اسے پٹری پر گامزن کرے گا۔ اس فلم میں 15 ثبوت دیے گئے، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ یعنی ایک کٹ پتلی سیٹ اپ جو ہے وہ لایا گیا اور پسند کے لوگوں کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ عمران خان نے الیکشن سے پہلے لانگ مارچ کیا تو اسے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ جلسے کیے تو جلسہ گاہوں میں کنٹینر لگائے گئے، راستے روکے گئے۔ زمان پاک عمران خان کے گھر پر آپریشن کیا گیا۔ عمران خان پر 200 کے قریب مختلف کیسز پاکستان کی تمام عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ ہر صوبے میں عمران خان کے اوپر کیس بنایا گیا۔ 2 صوبوں میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن عمران خان کی جیل میں جانے کی تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ہتھ کڑیاں لگا کر عمران خان کو پیش کیا جائے گا، اس کا باقاعدہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر چرچا ہم نے دیکھا۔ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تو سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے بعد 9 مئی کو عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس سے گرفتار کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جاری ہے اور ماضی میں یہ جاری بھی تھا جس میں 10,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے، جس میں سے اکثر آج بھی جیلوں میں موجود ہیں۔ صحافیوں کا استحصال، صحافیوں کو گرفتار کیا گیا،
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن پر اب تک پولیس کی طرف سے گولیاں جو ہیں جو چلائی جا رہی ہیں، اس کی مثال ہم نے یا تو جس طرح سے لانگ مارچ کو روکنے کے وقت چیزیں ہوئی، یا پھر الیکشن سے پہلے جو نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم نے پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو مہیا کر دی، تو ذرا غور سے دیکھیں، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ پاکستان اور قائد کے پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے۔ عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، اور پہلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہتا تھا کہ یہ سویا ہوا محل ہمیں کیا انصاف دے گا۔ آج پورے کا پورا ملک اور عدالتی جاگیریں اس وقت سوئے ہوئے محل کی شکل بن چکی ہیں۔ ویورز، عمران خان کا نام ٹی وی پر چلنے سے روکا جاتا ہے، عمران خان کا نام یعنی قاسم کے ابا سے آپ کو پکارا گیا، ایک عدالت نے فیصلہ بھی دیا، اس کے باوجود عمران خان کا نام اور عمران خان کی تقریر کو پاکستان کے میڈیا پر نہیں چلایا جاتا۔ جب یہ سوال اٹھے گا نا اور کسی عدالت میں یہ معاملہ جائے گا اور پیمرا آ کر ہنس کر کہے گا کہ جناب ہم نے تو کوئی کسی پر پابندی نہیں لگائی، یہ ہر ٹیلی ویژن کا ایک اپنا خیال ہے، ایک اپنی ان کی کوشش ہے کہ وہ عمران خان کو اگر نہیں چلنے دینا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا جیل میں غیر قانونی ٹرائل شروع کیا جاتا ہے۔ عمران خان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مناسب موقع فراہم نہیں کیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جاتا ہے اور وکیلوں کو کانوں کان جو خبر ہے وہ نہیں ہوتی، اور جسمانی ریمانڈ اور نہیں دیا جاتا۔ جس سائفر کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے برآمد کرنا ہے، وہ سائفر بھی عمران خان سے برآمد نہیں کیا جاتا، بلکہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہر کیس اپنے پاس لگاتے رہے اور اپنے من مرضی کے فیصلے دیتے رہے۔ اس تمام جو نکات ہیں اس کا مکمل طور پر احاطہ کیا گیا ہے اس فلم کے اندر، جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یا قاسم کے ابا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسے ٹویٹ کیا اور یہ پیغام پاکستان کی عوام کے نام رکھا کہ اب تک ان کے خلاف، ان کی جماعت کے خلاف کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں کی کیا خبر جو ہے آپ کو دے رہا ہے، اور آئندہ الیکشن نہیں ہوگا اس ملک کے اندر بلکہ سلیکشن کی ہمیشہ کے لیے بنیاد جو ہے وہ نواز شریف کو اقتدار کے میدان میں لا کر رکھ دی گئی۔ ویورز، آج میں مریم نواز کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہیں میڈ ان پاکستان فٹ بال دیا گیا۔ اصل میں پاکستان کے الیکشن کو بھی فٹ بال بنایا گیا، اور کبھی سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی نگران حکومتوں کے ہاتھ میں یہ کھیل آ گیا۔ یعنی جمہوریت جس طرح سے اسے پنپنا چاہیے تھا اور پھل پھول کر سامنے آنا چاہیے تھا، اس وقت اب یہ کھیل کا منظر پیش کر رہی ہے، اور یہ کھیل فٹ بال جو ہے بن چکا ہے۔ اور پچھلے 3 ماہ کے اندر الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پھر کچھ ایسے لوگ جو نظر نہیں آتے، ان کے درمیان یہ کھیل کھیلا گیا، اور اس فٹ بال کو اب کرکٹ کے میدان میں کھیلا جائے گا۔ یعنی جمہوریت کا یہ میدان ہے، لیکن اس میدان کے اندر سلیکشن کا جو کھیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نگران وزیراعظم صاحب جو ہے نا، انہوں نے آج کچھ سفید جھوٹ بولے، اور نگران کابینہ کے اندر اب ایک اور نون لیگی شامل ہو گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ کاکڑ صاحب جو ہیں جس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کس طرح نگران حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ایک خاص ایجنڈے کو۔ کاکڑ صاحب انٹرویوز بہت سارے دیتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، یعنی لائم لائٹ میں کسی طرح انہوں نے رہنا ہے، اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور سیاسی سرگرمیاں ہر جماعت کو کرنے کی اجازت ہے۔ یہ انٹرویو ویورز ایسے وقت میں ریکارڈ کیا گیا، اور اس دن ریکارڈ کیا گیا جب اپردیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر گولیاں چلائی گئی۔ یہ انٹرویو تب ریکارڈ کیا گیا جب الیکشن کمیشن وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو خط لکھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت آ رہی ہے، اس مسئلے کو دیکھیں۔ اور پھر انہوں نے خوب دیکھا، اور یہ انٹرویو ویورز تب دیے جا رہے ہیں جب ان کے اپنے وزیر داخلہ سرفراز اکبر بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ آرمی کورٹ میں چلے گا، انہیں وہیں سے سزا جو ہے وہ ہوگی۔ یہ انٹرویو تب ہو رہا ہے جب تحریک انصاف کی ساری اعلیٰ قیادت جیل میں ہے اور باقی روپوش ہے، جب عمران خان کا نام ٹی وی پر نہیں لیا جا سکتا، جب وہ اشتہاری جنہیں ٹی وی پر دکھانے کی پابندی ہوتی ہے اچانک پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور سب دھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جب پشاور ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ حکومت صرف ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کیوں پڑی ہے، کیونکہ
انہیں نظر آ رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ نگران وزیر اعظم کی طرح ان کی آنکھوں میں شاید کالا موتیا اتر آیا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ انٹرویو ویورز اس دن ریکارڈ ہو رہا ہے جب نگران وزیر اعظم اپنی کابینہ میں ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک مشیر فہد ہارون رکھ رہے ہیں جو پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب کے مشیر تھے. جب نگران وزیر اعظم کی کابینہ میں آدھے لوگ بشمول احد چیمہ، فواد حسن فواد نون لیگ کے بہت ہی قریبی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا برملا جو ہے وہ اظہار بھی کر چکی، اور کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے ہیں. نگران حکومت کسی ایک جماعت کو فیور نہیں دے رہی. نگران حکومت کے تمام جماعتوں کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں اور یہ تعلقات ہمیشہ رہیں گے. ایک سیاسی تقریر، ایک سیاسی انٹرویو اور ایک سیاسی تمہید باندھی گئی ہے نگران وزیر اعظم کی طرف سے جن کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا. اور ویورز، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں. شاید لوگ بھول جاتے ہیں کہ کل کو جب وقت کا چکر دوبارہ سے بدلے گا تو پھر یہ لوگ کہاں پر سٹینڈ کریں گے، کردار کوئی اور ہوگا اور پھر ان لوگوں کا کڑا احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. اور ویورز، آپ کو مریم اورنگزیب کی گرفتاری کے حوالے سے یہ بھی خبر دے دیں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مریم اورنگزیب سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے کی یہ سماعت ہوئی ہے. اس مقدمے میں لیگی رہنما جاوید لطیف بھی نامزد ہیں جنہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی. اور پھر مریم اورنگزیب گزشتہ سماعت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی تھی، لیکن اس سماعت پر بھی پیش نہ ہونے پر عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. اگر وہ پیش ہو گئی تو پھر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا. اس سے پہلے جاوید لطیف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے گئے. یہ وہ دھندا ہے جس میں عمران خان جج زیبا کے حوالے سے کوئی بات کرے تو آپ اس سے معافی منگواتے ہیں، اس کے جانے پر بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کو میچ فکسنگ کے ساتھ ساتھ بینچ فکسنگ کا تانا دیا گیا لیکن کچھ نہیں ہوا. تو یہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور طاقتور کے لیے جو قانون کی ایک بندر بانٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر عام ہے اور اس سے تمام لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ عمران خان نے نہیں کہا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا، جن کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں، جن کی پوری جماعت کو توڑ دیا گیا، یہ وہ لوگ نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، کنونشنز ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. نواز شریف کی وقت سے پہلے ایک تاج پوشی رہ گئی ہے، باقی تو کوئی کسر نہیں رہی. آپ ایسا کریں جیسا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، تاج لائیں، بٹھائیں اور حکومت اور ملک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے کر دیں. ویورز، جس طرح خان صاحب کہتے تھے نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. کوئی ان سے یہ پوچھے نا کہ نواز شریف صاحب نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی اپنی خود ساختہ جلا وطنی کے دور میں، ہمیں تو وہ کافی پیتے ہوئے نظر آئے. کیا یہ ایک لاجک ہو سکتی ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی؟ اور جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ انہوں نے بولنا کیا ہے. نواز شریف کے قریبی دوست ہیں جی جاوید لطیف صاحب، جن کے بارے میں انہی کی پارٹی کے لوگ اکثر شیخ روہیل اصغر صاحب جیسے لوگ جو ہے نا وہ اکثر جاوید لطیف کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بولنے کا جو ڈھنگ ہے وہ نہیں آتا. اب انہوں نے جاوید لطیف صاحب کے بقول کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے حالات میں جب ان کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ تقریباً ان کو اس کا پھل نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف سے نواز شریف صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا گیا. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہیں ایئرپورٹ پر پروٹوکول دینا، نادرہ ٹیم کا خود ایئرپورٹ پر پہنچنا، نیب پروسیکیوٹر کا کہنا کہ ان کی گرفتاری نہیں چاہیے، پھر نیب تفتیشی افسر کا جاتی عمرہ بیان جا کر ریکارڈ کرنا، نیب کا ایونٹ فیلڈ ریفرنس جس کی تفتیش میں کروڑوں لگے، اس کیس میں کہنا کہ ہم صرف آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کر لیں گے، نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول دینا، انہیں منسٹر انکلیو میں ٹھہرانا، بلوچستان کے الیکٹیبلز کی
نواز کے ہاتھوں پر بیت، مینار پاکستان جلسے میں سرکاری وسائل کا استعمال، گاڑیاں بھر بھر کر جلوسوں میں لانا، ڈپٹی کمشنر جیسے افسران کا گاڑیوں کی بکنگ کرانا، اتنا جذبہ، نواز کے ساتھ سے راستے سے چن چن کر ایک ایک رکاوٹ کو دور کرنا۔ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ویورز تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وقت سے پہلے تاج پہنا دیا جائے۔ جس طرح اسد قیصر نے کہا کہ اگر سب کچھ طے ہے تو پھر وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ عارف علوی صاحب وہاں پر موجود ہیں، ان سے آپ حلف لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی زیادہ آج کل بات نون لیگ کے خلاف نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عزت اور تکریم کے ساتھ ان کا یہ آخری جو وقت ہے، یعنی ایوان صدر کے اندر، یہ پورا ہو جائے، اور وہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہیں پڑنا چاہتے۔ ویورز، اس میں نا سب سے بڑی کنٹروورسی کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو خلاف فطرت اور قانون آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو دوبارہ سے یہ نظام قدرت ہے، آپ کو وہی آواز اور وہی شکل نظر آتی ہے جس کو آپ انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، آپ نے جو آواز دنیا میں دی وہی پلٹ کر واپس آئے گی، جو کریں گے وہی بھریں گے۔ ان حالات کے اندر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یار ہم یہ سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے۔ سازش بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، لوگوں کو ملایا بھی جائے گا، اور پھر یہ ملنے جلنے کا کام بھی شروع ہو گیا، بیعت بھی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ دھڑا، وہ گڑھ جو کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا، اسے ہم نے سسٹین کیسے کرنا ہے؟ حاصل تو ہم کسی نہ کسی طرح مدد سے کر لیں گے۔ اب انہیں فکر یہ لگ گئی ہے کہ پاکستان میں جو سرویز آئے نا، ان سرویز کے اندر لکھا گیا صاف صاف بڑے بڑے حروف کے اندر کہ پاکستان کا نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ تو اس حالت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کس قسم کی حکمت عملی اپنائے گی؟ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو قریب لاؤ، انہیں دور مت کرو۔ نواز شریف کو لگتا ہے کہ بلاول کے مشورے پر انہوں نے عمل اگر نہ کیا تو شاید پاکستان مسلم لیگ نون کا جو حال ہے وہ صرف ہمیں کتابوں میں ملے۔ بوڑھے سیاستدانوں کو ریٹائر ہونا چاہیے، یہ بلاول نے یہ بات کہی تھی۔ اب شاید لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی یہ بات مانتے ہوئے انہوں نے کچھ ٹاسک دیے ہیں لاہور کے اندر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرانے چہروں کو آپ کسی طرح بھی الیکشن کے اندر انجیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ کچھ نئے چہرے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ہمیں ان کی تلاش جو ہے وہ کرنی ہے۔ نون لیگ کی طرح ایک کمیٹی جو ہے نون لیگ کی طرف سے ایک بنائی گئی ہے، جس میں خواجہ آصف شامل ہیں، عمران نذیر، سیف کھوکھر اور شیخ وسیم کو شامل کیا گیا ہے۔ انہیں یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ جاؤ جا کر نئے چہرے تلاش کرو، جس طرح کوئی فلم لانچ ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح اب نئے چہروں کے ساتھ ایک نئی فلم لانچ کی جائے گی، تاکہ باکس آفس پر نہ صرف یہ ہٹ ہو بلکہ ابھرتے ہوئے فنکاروں کو، اداکاروں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے فن کے جوہر دکھائیں اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ نوجوان ڈھونڈ رہی ہے؟ پارٹی کے ذرائع کے مطابق نون لیگ کو نوجوانوں کی تلاش ہے، لیکن نوجوانوں کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ چونکہ ستمبر 2023 میں ایک گیلپ سروے ہوا، اور اس سروے کے ریزلٹس دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ نون لیگ سے نوجوان کس حد تک پیار کرتے ہیں، اور انہیں پاکستان کے نوجوانوں کی کس حد تک سپورٹ جو ہے حاصل ہے۔ نوجوان ووٹرز جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالیں گے، یہ بڑے امپورٹنٹ فگرز ہیں، اور اسے سیریس آپ نے سننا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں نا وہ پاکستان کے نوجوان کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف اس ویڈیو کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید اس انتخاب کے اندر حالات نہ بدلیں، لیکن پاکستان کے حالات آپ کو کچھ برسوں میں، 1-1.5 برس کے اندر بدلتے ہوئے ضرور جو ہے وہ نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان کا نوجوان سیریسلی اس ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور سرویز یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو نمبرز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو نواز شریف کی جو پریشانی ہے اس کی وجہ جو ہے معلوم ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو نمایاں مقبولیت حاصل ہے، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم اور اچھا انٹرنیٹ ہے۔ اچھی تعلیم اور اچھا انٹرنیٹ بہت ضروری ہوتا ہے جی سرویز کی کامیابی کے لیے۔ سرویز کے مطابق اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ نون لیگ کی طرف ہے، یعنی ریڈی بان جس کو آپ روٹی روزی کے چکر میں لگائیں، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے مستقبل کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جب نواز شریف
پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوتا ہے، عام آدمی سے، ریڑھی باندھ سے، جسے گھسیٹ گھسیٹ کر روٹی کی لالچ دے کر بچے بھوک سے جب مر رہے ہو نا تو لوگ جاتے ہیں جلسوں کے اندر کہ چلو 2 وقت کی روٹی جو ہے ہمیں مل جائے گی، اور ہمارا وقت جو ہے وہ اگر 2 وقت کی روٹی نہ ملی تو کم از کم 1 وقت کی روٹی تو ضرور ملے گی، اور ہم اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں۔ آپ انہیں تو بیوقوف بنا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچا لیا۔ اب عام آدمی کو کیا معلوم کہ یہ لسٹیں کون سی ہوتی ہیں؟ تو صرف ایک لسٹ معلوم ہے کہ انتخابی لسٹ، جس میں آپ کا نام ہوگا، کہاں ہوگا، اور ہم نے اپنا ووٹ کتنے میں بیچنا ہے۔ دوسرا، نون لیگ سب سے زیادہ ایک ایسی ایک جماعت ہے جو اپنے اندر بہت سارے دھڑوں کو اس وقت سمیٹے ہوئے ہے۔ مریم حمزہ گروپ کا سب کو پتا ہے، رانا مشہود، سیف کھوکھر گروپ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور نون لیگ کو بابوں سے جان چھڑوانا جو ہے اب شاید ایک مشکل ایک ٹاسک لگ رہا ہے، کیونکہ یہی بابے پچھلے 30 سال سے آپ کو اس سیاسی جماعت کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ریٹائرمنٹ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جب میں ریٹائر ہوں تو ایک ٹرانزیشن اس جماعت کے اندر آئے اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کو سیاست میں لاتی رہی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا عثمان ڈار جو نہیں رہے تحریک انصاف میں، مراد سعید نظر نہیں آ رہے، فاروق حبیب صاحب جو ہیں بڑی انہوں نے جم کر جو ہے وہ تنقید کی خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے اوپر، حماد اظہر صاحب، یہ تمام لوگ جو تھے جنہیں پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں اگر کسی نے موقع دیا تو وہ خان صاحب تھے۔ نوجوان اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی سیاسی جماعت میں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن جو ینگ لاٹ تھی اسے انٹروڈیوس کیا عمران خان صاحب نے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی میچ شروع ہوتا ہے نا، یا کوئی بڑا دورہ کرکٹ کے میدان میں شروع ہوتا ہے تو نئے چہروں کو موقع دیا جاتا ہے، اور عمران خان نے یہ روایت جو ہے وہ ڈالی، نئے چہروں کو لائے اور اس یوتھ کو پاکستان کی بیک بون بنا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بھاگ گئے ان میں سے بہت سارے، لیکن ابھی بھی نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، اور پاکستان کے حالات کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ یہ نوجوان ہوگا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔